کہ یہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے انسان کی اختیاری چیزیں یا انسان کی بے اختیار زندگی، یہ کہیں نہ کہیں سے کنٹرول ہو رہی ہے. یہ کنٹرول ہونا ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کنٹرول کر رہے ہیں، پوری کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ جو کنٹرول کرنے والی ہستی ہے اس کی ضروریات اور مخلوق کی ضروریات مختلف ہیں. کنٹرول کرنے والے ہستی نہ پیدا ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے. کنٹرول کرنے والی ہستی اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی احتیاج ہے. اب یہ دو ایجنسیاں الگ الگ ہو گئی. خالق کی تعریف یہ ہوئی کہ خالق اس ہستی کا نام ہے کہ جس ہستی میں وہ تمام صفات موجود ہوں جو مخلوق کے اندر نہ ہوں. یا اس کو یوں کہ یہ کہ خالق وہ ہے جو مخلوق کی صفات سے بالکل الگ ہے. میں نے عرض کیا کہ مخلوق کو بھوک لگتی ہے، خالق کو بھوک نہیں لگتی. مخلوق کو نیند آتی ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی. مخلوق شادی کرتی ہے، اللہ شادی نہیں کرتا. مخلوق کے اولاد ہوتی ہے، اللہ کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ کسی کا باپ ہو یا ماں ہو. اللہ نہ کسی کی ماں ہے نہ کسی کا باپ ہے. مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق کا کوئی خاندان ہو، قبیلہ ہو، کنبہ ہو، برادری ہو. اللہ کا نہ کنبہ ہے، نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے. ثابت یہ ہوا کہ خالق اس ہستی کا نام ہے کہ جو مخلوق کی صفات سے مکمل طور پر ماورا. کیونکہ خالق مخلوق کی ضروریات سے مکمل طور پر ماورا ہے، اس لیے خالق نے اس کائناتی نظام کو سنبھالنے کے لیے ایسی مخلوق پیدا کی اور اس مخلوق میں سے ایسے بندوں کا انتخاب کیا جو بندے خالق کی صفات پر چلتے ہوئے مخلوق کی خدمت کریں. یعنی ان بندوں کے اندر بھوک بھی ہو، ان بندوں کے اندر پیاس بھی ہو، ان بندوں کے اندر ماں اور باپ بننے کا ذوق اور جذبہ بھی ہو، ان بندوں کا خاندان بھی ہو، اور ان بندوں کو احتیاج بھی ہو. اس لیے تاکہ بندے مخصوص بندے مخلوق میں سے مخصوص بندے جب ضروریات سے واقف ہوں گے، احتیاط سے واقف ہوں گے، تو مخلوق کی ضروریات کو بہتر طریقے پر پورا کر سکیں گے. خالق نے کائناتی جو نظام ہے اس طرح بنایا کہ مخلوق میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر کے، کچھ بندوں کو چن کر اپنے خالقیت کا ذہن عطا کیا. یہ ہے تو مخلوق، لیکن ایک صورت یہ کہ خالق ہے، خالق کا اپنا ایک ذہن ہے بحیثیت خالق ہے. لیکن خالق بحیثیت خالق ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے. خالق نے چونکہ
مخلوق کی صفات کا تعین ہی یہ کیا کہ مخلوق محتاج ہے، مخلوق کو احتیاط کے بغیر مخلوق نہ کہا جا سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، خالق نے اپنی مخلوق میں سے بندوں کا انتخاب کیا اور ان بندوں کو اپنا ذہن عطا کر دیا، خالقیت کا ذہن عطا کر دیا، تاکہ وہ مخلوق کی خدمت بہتر طور پر کر سکے. مثلا ایک آدمی ہے، اگر اس کے ذہن میں شادی کا تصور ہی نہ ہو، وہ شادی کے بارے میں واقفیت ہی نہ رکھتا ہو، تو اس کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ لوگ شادی کریں. ایک بندہ ہے، اس کو بھوک ہی نہیں لگتی، اس نے پیدائش سے موت تک کبھی کھانا ہی نہیں کھایا، پانی ہی نہیں پیا، تو اس کے ذہن میں یہ تقاضا ہی نہیں ابھرے گا کہ لوگوں کو پانی پینا چاہیے، مجھے بھی پانی پینا چاہیے. تو ایک سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ مخلوق کو مخلوق میں سے چند منتخب بندے فیڈ کریں یا انسپائر کریں. ان بندوں کو ولی اللہ بھی کہا گیا، ان بندوں کو اللہ کے دوست بھی کہا گیا، لیکن ان بندوں میں صحیح منتخب بندے جو ہیں ان کو قلندر کے نام سے پکارا گیا. اب دوسری صورت یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے زمان اور مکان سے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے احتیاج سے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے گرمی سردی سے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے گھر بہار سے، کاروبار سے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ذہنی طور پر بالکل نیوٹرل اور غیر جانبدار ہے، اور نیوٹرل اور غیر جانبدار اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ احتیاج نہیں ہے، غرض نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایسی عرفہ و اعلیٰ ہستی بنے کہ جو کسی کو کچھ دے تو سکتے ہیں لیکن کسی سے کچھ لینے کا تصور ذہن میں نہیں ابھرتا، اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ قلندر جو بندے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بندے بنائے کہ یہ ذہنی طور پر آزاد ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر غرض ہوتی ہے، نہ ان کے اندر لالچ ہوتا ہے، نہ ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کچھ دے دیا جائے تو اس کا بدلہ بھی ہونا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کے لیے زمین بنائی، زمین کے اوپر وسائل پیدا کیے، انسان کو عقل و شعور دیا، انسان کے اندر جسمانی مشین فٹ کی جو آپ سب جانتے ہیں، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، آتے ہیں، دماغ ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، عقل ہے، خوشبو بدبو سونگھنے کا احساس ہے، نظر ہے، دور تک بھی دیکھ سکتے ہیں، قریب بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، لیکن اس کے پیچھے کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے کہ صاحب وہ میں نے تجھے آنکھ دی تو تو میرے لیے اتنی عبادت کر، میں نے تجھے سانس دیا ہے تو تو میرے لیے اتنی نفلیں پڑھ. اگر کسی آدمی نے اللہ تعالیٰ کا اسم کا ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ٹھیک ہے اسے ہوا دے دو. اگر کسی آدمی نے اللہ کی عبادت نہیں کی تو اللہ نے کہا نہیں اس سے ہوا چھین لو. ایسی کوئی بات نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے ذہن میں صرف خدمت ہے، کچھ دینا ہے، توقع قائم کرنا نہیں. یعنی وہ لینے دینے کے تصور سے آزاد ہے.
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو، جس کو قلندر کہا جاتا ہے، اپنا ذہن منتقل کر دیا تو اس کا ذہن بھی اللہ تعالیٰ کی طرح خالق کا ذہن بن گیا. وہ خود خالق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ذہن چونکہ منتقل کر دیا، اس لیے اس کے اندر تمام کی تمام خالق کی صفات منتقل ہو گئی. اور جب خالق کی صفات اس کے اندر منتقل ہو گئی تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہو گیا، بالکل اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کے تابع ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسی طرح جب یہ بندہ خالق کے ذہن کو استعمال کرتا ہے یا خالق کے دی ہوئی صفات سے کام کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے عاجزی بے انکساری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی طرح جب یہ بندے مخلوق کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذہن کے مطابق مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرتے ہیں.